السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وفی مقام آخر وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے کرم فرمانے والے آقا و داتا، شفاعت فرمانے والے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اس مبارک محفل میں تشریف لانے والے تمام حاضرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک انمول عمل کے لیے، ایک انمول کام کے لیے آپ نے نکالا اپنا وقت، اور جامعۃ الحبیب میں آپ سب تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اسے قبول فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ محفل ہماری روایتی محفل سے کچھ الگ تھلگ ہے۔ عام طور پر ہماری آبادی میں جو جلسوں کا مروجہ نظام ہے، تو اس سے کچھ ہٹ کر ایک الگ نوعیت کا، ایک الگ قسم کا یہ اجلاس، یہ محفل، یہ بزم منعقد کی گئی ہے۔ اس جلسہ یا اس محفل کے عنوان سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس بزم کے، اس محفل کے قیام کا مقصد کیا ہے، انعقاد کا مقصد کیا ہے۔ یہ جلسہ یا یہ محفل شرح شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے عنوان پر یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ یہ ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خصوصی نسبت بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے تمام بندوں کا فیض برس رہا ہے، تمام نیک بندوں کا فیض برس رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ بڑے پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کا فیض اور ان کا کرم دنیا کے کونے کونے میں برس رہا ہے۔ بزرگان دین کی نسبت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام کی کتنی اہمیت ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ہم اپنی قیمتی دنیاوی چیزوں کو عموماً بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ کوئی اسے چرا نہ لے، تو اس انمول نعمت یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر تو ہمیں دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا بھی ہو چھوٹا سا، تو اس کو گھر کے ایک مخصوص جگہ میں، محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی چرا نہ لے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر و منزلت ایک طرف، اور دنیا کی بے شمار دولت، دنیا کی یا دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہیں، اگر لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی اس کو جمع کیا جائے تب بھی وہ ایمان کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک مومن کے نزدیک، ایک سچے مسلمان کے نزدیک ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام یا اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ سوچ، یہ فکر ضروری ہے کہ مرتے وقت میں ہمارا ایمان سلامت رہے، کہ مرتے وقت ہی اگر کوئی بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے گیا، مرا، تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور وہ شخص بڑا خوش نصیب کہ جس کو ایمان پر یا ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے جانا نصیب ہو۔ کہ برا خاتمہ یعنی بری موت کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ تو جس طرح سے دنیا کی دولت کی حفاظت کے طریقے ہیں کہ لاکر میں رکھیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کی نگرانی کیجیے، تو اسی طرح سے ایمان کی حفاظت کے بھی طریقے بزرگان دین نے بتائے ہیں کہ یہ طریقے اپنائیے، یہ طریقے اختیار کیجیے، آپ کے ایمان کو کوئی چرا نہیں سکے گا۔ آپ ایمان کے ساتھ میں جئیں گے اور ایمان کے ساتھ ہی مریں گے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان کا فرمان عالی شان ہے کہ برے خاتمے سے امن چاہتے ہو، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے وقت میں ایمان محفوظ رہے، تو اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرو، فرما برداری میں بسر کرو، اور ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر اللہ والوں جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے
اور تم ہمیشہ غمگین رہو، یعنی ہمیشہ اس بات کی فکر رہے کہ میرا ایمان سلامت رہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب ہو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ اس چیز کی تیاری کرو کہ اچھائی پر موت آئے، اور سب سے بڑی اچھائی ایمان ہے، اسلام ہے۔ دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھو، اور جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو۔ میں خاص طور پر اس فرمان پر آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب احیاء علوم الدین امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان وہ ایمان کی حفاظت کا نسخہ دے رہے، یہ دوا بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اور ایمان پر خاتمہ کیسے ہو، وہ اس کی ترکیب بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو، کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ہدایت ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں۔ اگر سڑک پر گانے بجانے والے گزریں تو ہمارے گھروں سے پردہ نشین خواتین کھڑکیاں کھول کر، دروازے کھول کر باہر آ جاتی ہیں کہ وہ ناچ گانے اور تماشوں کو دیکھیں۔ اگر مورتیاں گزریں ناچتے گاتے ہوئے تو بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے شوق کے ساتھ میں کود جاتے ہیں کہ ذرا دیکھ کر لطف حاصل کیا جائے، اور اس حوالے سے اتنی لاپرواہی ہے کہ کسی کے یہاں جانا ہو، چاہے وہ کتنا ہی برا شخص ہو، خرابی اس کے عمل میں ہو یا اس کے عقیدے میں ہو، ہم قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کے یہاں بھی دعوت کھانا پسند کرتے ہیں۔ بتائیں، ہم جس کے ساتھ دعوت کھائیں گے، جس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رہے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، ہمارا دل اس جانب مائل ہوگا، تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان آج سے سینکڑوں سال برس پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو۔ اچھا، وہ دیکھنے سے روک رہے ہیں، کھانا پینا، رشتہ دوستی یاری قائم کرنا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بری چیزوں کو اور برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کو لگے گا اب اتنی پابندی کون کرے گا، تو پھر آپ خود سوچئے، ہم خود سوچیں کہ پھر ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ ہم اپنی زمین جائیداد سونے چاندی کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس میں دلائل موجود ہیں کہ میرا سونا ہے، حفاظت مجھے کرنی ہے، میری زمین ہے، حفاظت مجھے کرنی ہے، میرے آل و اولاد ہیں، حفاظت مجھے کرنی ہے۔ تو پھر بتائیے کہ ایمان بھی تو آپ کا ہے، دین بھی تو آپ کا ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ النظام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟
اور کس طرح سے ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کریں، سیکیور کریں، محفوظ کریں۔ ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو آپ سنیں تو آپ کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن پر یہ سوال آئے کہ یہ بیعت کیا ہے، کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کسی شیخ کامل ولی کامل سے مرید ہو جاؤ، یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ چونکہ بہرحال بعض انسان کے ذہن پہ اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو اس کے منکرین ہیں اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو خیر، دنیا کا ہر شخص ایک بات کو صحیح نہیں سمجھتا، کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے۔ مگر بہرحال اس وقت میرے حاضر ہونے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے ہو، اپنے دین کی حفاظت کیسے ہو، اسلام پر ہم کیسے قائم رہیں اور اسی پر ہمیں خاتمہ کیسے نصیب ہو، اس کے کچھ نسخے بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک واقعہ بغور سماعت کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا سبق ہے۔ نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل یعنی پیر کامل سے بیعت ہو جانا بھی ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل، ولی کامل، مرشد کامل کے مرید ہو جائیں، بیعت ہو جائیں۔ اب اس کی دلیل سماعت کریں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کبیر بہت ہی مشہور ہے، پوری دنیا میں ان کی یہ لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب پڑھی جاتی ہے، عربی زبان میں یہ تفسیر موجود ہے اور کئی والیومز میں ہے۔ ان کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کی نزا کا جب وقت قریب آیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سلب کرنا یعنی ایمان چھیننے کی شیطان نے کوشش کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مومن اور مسلمان کی نزا کا وقت ہوتا ہے تو شیطان بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ لاسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے، آخری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان اس کا چھن جائے اور کفر کی حالت میں اس کو موت آئے۔ وہ آخری کوشش ہوتی ہے شیطان کی، اور جان توڑ محنت کرتا ہے کہ کسی طرح سے کفر پر اس کو موت آئے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نزا کے وقت میں شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے یعنی چھیننے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے پوچھا، اے رازی، یعنی امام رازی سے شیطان پوچھتا ہے کہ تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، وہ باطل عقیدے کے پیروکاروں سے وہ مناظرہ فرماتے تھے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے۔ دیکھیے ایک مناظرہ ایسا بھی، شیطان سے مناظرہ ہے، شیطان چیلنج کر رہا ہے امام رازی سے کہ آپ تو ساری زندگی دوسرے عقیدے والوں سے مناظرہ کرتے رہے، اب آج تھوڑا لاسٹ مومنٹ میں مجھ سے مناظرہ کر لیجئے، مجھ سے بحث کر لیجئے۔ کوشچن کیا ہے، بحث کا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس پر آپ دلیل دیجیے۔ آپ نے یعنی امام رازی نے ایک دلیل دی۔ وہ خبیث شیطان چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، یعنی شیطان بڑا جانکار تھا، دوسروں کو سکھایا کرتا تھا، تو اس کے پاس میں بھی
تو جانکاری ہے، تو اس نے وہ دلیل اپنے علم باطل کے زور سے توڑ دی. اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، کہا کہ آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے. امام رازی نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی اپنے زعم فاسد میں توڑ دی. یہاں تک کہ آپ نے یعنی امام رازی نے 360 دلیلیں قائم کی، 360 دلیلیں قائم کی، اور اس نے وہ سب توڑ دی شیطان نے. امام فخر الدین جیسی شخصیت، امام رازی جیسی شخصیت شیطان سے بحث مناظرہ دلیل پر دلیل پیش فرما رہے ہیں. شیطان کاٹ رہا، توڑ رہا. اب آپ سخت پریشان ہوئے، چونکہ یہ نزع کا عالم ہے. آپ سخت پریشان ہوئے. شیطان نے کہا کہ اب بول، خدا کو کیسے مانتا ہے تو؟ شیطان چیلنج کر رہا کہ بتاؤ کیسے تم خدا کو مانتے ہو؟ اس کی وحدانیت پر دلیل پیش کرو، اس کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرو. تو آپ کے پیر یعنی امام رازی، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے یعنی جہاں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ والرضوان بیمار نزع کے عالم میں بستر پر تھے، وہاں سے کوسوں میل دوری پر ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے. چشم باطن سے یعنی وہ صاحب کشف تھے. اللہ نے ان کو ایسی آنکھ عطا کی تھی کہ وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے. ایسے کان عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ دور کی گفتگو کو سنتے تھے، دل کے کان سے سنتے تھے، دل کے آنکھ سے دیکھتے تھے. تو یہ مناظرہ وہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرا مرید، میرا رازی شیطان سے مناظرہ کر رہا ہے، نزع کا عالم ہے. میرے مرید نے، رازی نے 360 دلیلیں پیش کر دیں، شیطان تسلیم نہیں کر رہا. آپ نے وہی سے آواز دی، رازی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے. امام رازی نے اپنے پیر و مرشد کی بات، ان کا یہ سبق میلوں دور سے سنا اور شیطان کو کہہ دیا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. یہ کلمہ طیبہ یہ کہا آپ نے اور کلمہ طیبہ پڑھا آپ نے، اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ اس سے محسوس کریں کہ اگر پیر کامل، مرشد کامل، ولی کامل کا کوئی مرید ہو تو کس طرح سے وہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ بھی ایسی مدد. اگر کسی دنیا دار سے آپ کا تعلق ہو تو وہ موت کے وقت میں آپ کے کام نہیں آ سکتا. جس طرح سے حضرت نجم الدین کبریٰ نے اپنے مرید حضرت امام رازی کی مدد فرمائی، تو دنیا کا کوئی دنیا دار ایسی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو ولی کامل کا کام ہے، مرشد کامل کا کام ہے، پیر کامل کا کام ہے کہ وہ دور رہ کر بھی آپ کی پریشانی کو جانیں، محسوس کریں، اور وقت نزع بھی آپ کی مدد کو پہنچیں. اب آپ بتائیے، ہم آپ کے پاس میں نہ علم ہے نہ عمل ہے. جب امام رازی جیسے عالم کو ایک پیر کی ضرورت ہے، مرشد کامل کی ضرورت ہے، ولی کامل کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا ہاتھ کسی ولی کامل کے دامن کو تھامے. اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ امام رازی کے پاس میں تو علم تھا، عمل بھی تھا. کیا شیطان سے آپ مناظرہ کر پائیں گے؟ اگر شیطان آپ کے ہمارے نزع کے وقت میں آ جائے اور ہم سے وہ بحث کرنے لگے، وسوسہ پیدا کرنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ تو مومن ہیں، خدا کی وحدانیت پر دلیل پیش کرو، رسول اللہ کی رسالت پر دلیل پیش کرو، کیا دلیل پیش کرو گے؟ اور اگر پیر کامل سے بھی خالی ہیں آپ، کسی کے زیر کرم بھی نہیں ہیں، تو پھر کون حفاظت کرے گا؟
کون بچائے گا؟ حضرات محترم، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی پیر کامل، مرشد کامل، ولی کامل کا مرید ہو جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن میں یہ آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ کے وہ مقربین ہیں، وہ خاصان خدا ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں جن سے ہم کو خصوصی نسبت ہو، تعلق ہو، وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کو جس سے محبت ہوگی، اس کو اسی کے ساتھ میں بلایا جائے گا کہ تم آؤ اسی کے ساتھ۔ مثلا ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا امام بنایا، ہم نے مجاہد ملت کو اپنا امام بنایا، تاج الشریعہ کو اپنا امام بنایا، محدث کبیر کو اپنا امام بنایا، تو قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ فلاں کے چاہنے والوں، تم جس سے چاہتے ہو، تمہارا جو مقتدا ہے، جو تمہارا رہبر ہے، جو تمہارا رہنما ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، تم اس کے ساتھ میں آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جج یا کسی گورنمنٹ کے آفس میں جاتے ہیں تو جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وکیل کے ساتھ میں، جج کے ساتھ میں جاتے ہیں، تنہا ایسے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ رواج ہے، یہ نظام ہے کہ تم اپنے وکیل کو ساتھ میں لے کر آؤ۔ حضرات گرامی، تو ہمارے وکیل کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے بروز قیامت ہمارے وکیل ہیں، وہ ہماری وکالت فرمائیں گے۔ یہی مزاج اور یہی درس قرآن پاک ہم کو دے رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب اگر کوئی کہے کہ قیامت کے دن کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یہاں کوئی سے مراد یا پھر قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں انکار کیا گیا ہے، دراصل اس سے مراد کفار و مشرکین ہیں کہ کفار و مشرکین کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا امام تو پتھر ہے، ان کا امام جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، جس کو پوجتے ہیں، ان کا لیڈر یہ پیڑ پودے جانور یہ ہوں گے، تو یہ کیا کام آئیں گے؟ کس کام کے آئیں گے؟ مگر جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ تم اپنے امام کے ساتھ میں آؤ۔ جن کے چاہنے والے، حدیث شریف میں ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ میں ہوگا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، صالح یعنی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر امام نیک نہ ہو تو اس کا امام شیطان ہوگا، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا وہ۔ اور اگر اللہ کے کسی برگزیدہ بندے سے اس کو نسبت ہو تو پھر وہ نسبت کام آئے گی۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت موجود ہے۔ بیعت کے 4 شرائط ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ، اور اب میری گفتگو آخری مرحلے میں ہے، اس پر توجہ آپ دیں، توجہ سے سنیں، چونکہ جب آدمی اہم باتوں کو نہیں جانتا ہے اور جب اچانک سے اس کو کسی غلط کام سے روکا جائے تو اس کو لگتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے فتنہ کر رہا ہے اور ہم کو روکتا ہے۔ یہ آپ جانیے کہ بیعت کی 4 شرائط ہیں، یعنی آپ جن سے مرید ہوں گے، جن سے بیعت کریں گے، یہ 4 کوالیفیکیشن ان میں ہونی چاہیے۔
فرسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ پیر، وہ ولی جن سے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، اگر علاوہ اس کے کوئی ہے تو پھر فرسٹ کوالیفیکیشن ہی اس میں پائی نہیں جا رہی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے مگر وہ مسائل سے واقف نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل نہیں جانتا ہے، نماز اور دیگر فرائض کے جو ضروری مسائل ہیں نہیں جانتا ہے، وہ کتابوں سے بھی کھوج کے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے، اہل نہیں ہے۔ چونکہ جب پیر صاحب خود ہی پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانتے ہوں، نماز روزوں کے مسائل نہ جانتے ہوں، مسئلے نہ جانتے ہوں، وہ مرید کو بھلا کیا بتائیں گے؟ ان کو پتہ نہیں کہ وضو کے فرائض کتنے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، روزے کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ پیر صاحب جب خود نہ جانتے ہوں گے تو مرید کو بھلا کیا بتائیں گے؟ پتہ چلا وہ پیر صاحب خود بھی غلط کریں گے اور مرید یہ کہے گا کہ میرے پیر صاحب ایسا کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، تو وہ بھی غلط کرنے لگے گا۔ اس لیے یہ خیال رکھیں کہ جس شیخ سے مرید ہوں ان کے پاس میں اتنا علم ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکیں۔ یعنی موجودہ دور میں کم از کم یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عالم دین ہونا چاہیے، غیر عالم وہ پیر نہیں بن سکتے، عالم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علاقے کے آس پاس میں مجھے معلوم ہے کہ کچھ ہیں ایسے جو مال و دولت کی لالچ میں فاسق مولن ہیں اور مرید بناتے ہیں، عالم نہیں ہیں، ضروری مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے ہم سب سے بڑا پیر اسی کو سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ تعویذ لکھتا ہے۔ جو جتنی زیادہ تعویذ لکھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بڑے پیر صاحب ہیں۔ یہ چار باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو۔ پتہ چلا کہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اعلانیہ فسق کر رہے ہیں، آ رہے ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث العظم، فیضان غوث العظم، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور مفتی شمس الدین بہرائچی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اجازت ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے، نور علی نور ہے کہ ایک تو یہ محفل بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور مزید یہ کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک بہت ہی باعمل شخصیت اور جو ہمارے اسلاف
یعنی ہمارے اسلاف کے کردار و عمل کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجاہد ملت کیسے تھے، مفتی اعظم ہند کیسے تھے، تاج الشریعہ کیسے تھے، ان کا عمل اور ان کا کردار کیسا تھا، تو پھر ایسی شخصیت یا ایسی ذات جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، انہیں آپ دیکھیے، ہمارے اسلاف کی یاد تازہ ہو جائے گی، ہمارے بڑے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ہمارے درمیان اس وقت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی ابو الخیر شمس الدین احمد قادری برکاتی رضوی دامہ ظلہ العالی جلوہ فرمائیں۔ براہ راست یعنی حضور مفتی اعظم ہند اور ان کے درمیان پھر کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست آپ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں اور علم و فن کے ماہر ہیں۔ کردار اور عمل کا کیا کہنا کہ انہیں دیکھیے تو بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی یہ نوازش ضعف کے باوجود یعنی بیمار ہونے کے باوجود بھی حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جامعۃ الحبیب میں ہماری خواہش اور ہماری دعوت کو حضرت نے قبول کی، حالانکہ کیندراپاڑا میں کئی جگہ آج کی شام حضرت کو شرکت کرنی تھی، کئی دعوت پر تھے، مگر حضرت نے معذرت اور پیش کی، اور جو مدعو داعین تھے انہوں نے بھی حضرت کی بات کو قبول کی اور حضرت نے یہاں منظور فرمایا۔ خاص طور پہ یہ فرمایا حضرت نے کہ ادارے سے دعوت آئی ہے، مدرسہ جانا ہے، تو یہ زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سایہ ہمایوں کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے اور خوب خوب فیضیاب ہونے کی اللہ تعالی توفیق بخشے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ اس بزم کی آخری بات چل رہی ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت نصیحت فرمائیں گے اور پھر جو شجرہ خوانی کا سلسلہ ہے وہ ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بیعت کی 4 شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پیر یا مرشد جن کے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے، کوئی ساڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چوڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اڑیسہ میں ایسے بہت لوگ گزرے بھی ہیں اور ہیں بھی کہ جو فاسق مولن ہیں، مگر یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہے ان کے پاس، گناہ کبیرہ کا کھل کر وہ ارتکاب کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں کا ہجوم ہے ان کے پاس میں اور وہ ان سے دھڑا دھڑ مرید ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح سے اگر کسی کے پاس میں اہلیت نہ ہو تو پھر یہ ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے اس کے پاس میں، وہ مریض جو بیمار آئیں گے ان کو ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ جو تندرست بھی ہوں گے ان کو بیمار کر دے گا۔ تو یہی حال اس پیر کا ہے جن میں یہ شرائط پائی نہیں جاتی، یعنی کہ جو سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے اور فاسق مولن ہے، تو پھر وہ بھی مریدوں کے لیے ویسے ہی خطرناک ہے، نیم حکیم کے مثل ہے، وہ جو تندرست آئے گا اس کو بھی بیمار کر دے گا۔ لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور چوتھی جو آخری شرط امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ سلسلہ بیعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ مثلا حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، ان کی پوری سند ہے، یہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، ان کے شیخ مفتی اعظم ہند ہیں، ان کے شیخ ہیں، ان کے شیخ ہیں، اس طرح سے جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگر
سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ گھر میں پوری وائرنگ ہو جائے اور الیکٹرک کنیکشن ہی نہ ہو، تو نہ یہ فین جلے گا، نہ بتی جلے گی، نہ لائٹ جلے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو سلسلے کی برکت ہے، خیر ہے، اس کو پانے کے لیے جس پیر سے آپ مرید ہو رہے ہیں ان کی جو سند ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، اس میں اتصال ہونا یعنی متصل ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ضروری ہے۔ تو یہ 4 اہم شرائط ہیں۔ بہت سارے کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے جب ہم جامعۃ الحبیب کے کوئی عالم یا یہ فقیر کہتا ہے کہ فلاں صاحب سے بیعت نہ ہو، تو پھر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا ریاضت چونکہ سلسلہ رضویہ سے ہیں، تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب تاج الشریعہ ہی سے مرید ہوں یا اسی سلسلے سے ہوں۔ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ کوئی چشتی بھی ہے، کوئی نقشبندی بھی ہے، کوئی سہروردی بھی ہے، یہ سب جو فیض پا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھتا ہوں یا ہمارے علماء یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے ان میں یہ 4 کوالیفیکیشنز ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اس میں ہم کو کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، اگر کلیئرنس نہیں ملتا ہے، اسی نہیں ملتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم ہم اقرار نہیں کرتے ہیں اور اپنی اظہار برات کرتے ہیں، کنارہ ہو جاتے ہیں۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط دامن آپ کو تھما دے اور قیامت کے دن ہمارے ہی لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ وہ تو عام آدمی تھا، غلط شخص کو اپنا اس نے پیر بنا لیا، تم سے پوچھا تھا تم نے بتایا نہیں، یا بتایا بھی تو غلط بتایا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو تاج الشریعہ کا مرید ہے صرف وہی صحیح ہے، جو خانوادہ رضویہ سے مرید ہے وہی صحیح ہے، یہ نہیں ہے مقصد۔ بلکہ کوئی اگر صحیح معنوں میں جو سلسلہ چشتیہ ہے اگر اس سے وابستہ ہے تو وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ اگر کوئی سہروردی سلسلے سے ہے وہ بھی ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ الغرض جتنے بھی سلاسل صحیحہ ہیں، آج میں اعلان کر دے رہا ہوں، حضرت تشریف فرما، ہمارے علماء کرام ذمہ دار علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ اعلان سن لیجئے کہ یہی ہمارا اعلان ہے۔ مگر ہاں یہ جو 4 کوالیفیکیشن ہیں وہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی میں ایک میں بھی کمی ہوگی تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ وہ 4 شرائط میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال اب اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے، جیسے ہمارے بعض احباب پوچھتے ہیں کہ یہ شجرہ کیا ہوتا ہے، یہ شجرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اصل میں یہی تو سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ دام ظلہ العالی کہ ان کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ جانیں گے آپ کیسے؟ آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں، اس میں کوئی سنکوچ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے۔ آئیں آپ اس بات کو جانیں کہ آپ نے جو 4 شرائط بتائے ہیں، اب تاج الشریعہ محدث کبیر ہیں، غیاث ملت ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ ہیں، تو یہ جانچیں آپ کہ ان کا جو سلسلہ ہے یہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ یہ دلیل ہے، چھپی چھپائی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا بھی شجرہ اٹھائیے، یہ تاج الشریعہ کا بھی شجرہ لیجئے، محدث کبیر کا بھی شجرہ لیجئے اور آپ کھول کر دیکھیے، اگر آپ کو لگے کہ یہ سلسلہ میں متصل نہیں ہے، کنٹینیوسنس نہیں ہے، منقطع ہے، ڈسکنیکٹ ہے، تو پھر بتائیے آپ۔ حضرات گرامی، یہ پروف ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم آج چاہے ہم 30ویں پشت پر کیوں نہ ہوں، 300ویں بھی پشت پر ہم ہوں گے تو ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اور جو کچھ تو ہمیں ملتا ہے ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اسی بارگاہ ہی سے تو دیتے ہیں کہ ان کی شان ہے کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ رسول اللہ کی یہ شان ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں اللہ معطی، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، وَأَنَا قاسم، اور میں بانٹنے والا۔ مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنی سند کو وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے یہ رحمت، برکت اور فیض ہم کو ملتا رہے۔ حضرات گرامی، مشائخ کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے مریدین و طالبین کو ایک شجرہ بھی عطا فرماتے ہیں جس میں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ دعائیہ اشعار پر مشتمل شجرہ عالیہ بھی ہوتا ہے۔
ان اشعار میں سلسلہ عالیہ کے تمام مشائخ کے نام اس ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں کہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور یہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ جو ہے، چاہے مفتی صاحب کا شجرہ اٹھائیں یا تاج الشریعہ کا شجرہ اٹھائیں، شروع کے تقریباً 18 یا 19 اشعار وہ ایسے ہیں کہ جو خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں جو شیخ آئے ان کا یعنی شجرہ کے دستور کے مطابق نام ان کا شامل ہوا، مگر شروع کے جتنے 18 یا 19 اشعار ہیں سب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خود کے ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ اس لیے ہمارا شجرہ اور جو سلسلہ ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اور جس کا جی چاہے، اسی لیے تو یہ دستور بنا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کوئی بہروپیہ آ کر اپنی خلافت کا اعلان نہ کر دے، یہ نہ کہہ دے کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، تو اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تم کو کس نے خلافت دی ہے، دکھاؤ سند دکھاؤ اگر خلافت دی گئی ہے تو اس کے جانچ کی جائے گی، پڑتال کی جائے گی، اس کے بعد میں اس کو تسلیم کیا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا حاجت ہے؟ حاجت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلے سے مراد یہی بزرگان دین ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب وسیلے کے حوالے سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وسیلے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی برکت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کی شکایت عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبر کرو۔ عرض کی مجھے ہاتھ پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہیں ہے اور میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، نظر کرم فرمائیے، جس کی وجہ سے مجھے مشقت کا سامنا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ جا کر وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کر۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی۔ یہ دعا خود رسول اللہ نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا مانگو، اور اس دعا میں وسیلے کا ذکر ہے۔ اگر وسیلہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے حکم فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور رسول اللہ نے نابینا صحابی کو یہ تعلیم فرمائی کہ جاؤ اور میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اور انہوں نے دعا کی۔ اب اس دعا کا کیا فائدہ ہوا؟ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یاد فرما، قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کی قسم ہم وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہی صاحب دوبارہ وہاں آئے تو ان کی بینائی اس طرح بحال ہو چکی تھی کہ گویا وہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ اب وسیلے کی برکت دیکھیں۔ اب یہ مت کہہ دیجیے کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دی، المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، قرآن پاک کی آیت بھی آپ نے سماعت کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وسیلے کا کوئی انکار کرے تو گویا کہ دن کے اجالے میں وہ سورج کے وجود کا منکر ہے۔ اور شجرہ کے پڑھنے کے حوالے سے جو ہمارا شجرہ ہے، آپ یہاں تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کا شجرہ ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایصال ثواب کا بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ شجرہ پڑھنے کے بعد میں ایصال ثواب کیسے کیا جائے۔ تو شجرہ میں ایصال ثواب کا طریقہ درج ہے، تحریر ہے، تو انشاءاللہ اسی ترکیب پر ابھی ایصال ثواب کا اہتمام ہوگا۔ آپ خود بھی ملاحظہ کریں گے کہ کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ اولاً درود غوثیہ 7 بار۔ اب درود غوثیہ کیا ہے وہ بھی شجرہ میں موجود ہے، بہت ہی مختصر صیغے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ درود غوثیہ ہے اور وہ شجرہ میں موجود ہے۔ اس کو پہلے 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد میں الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمد شریف سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آخر سورت تک۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی 1 بار،
قل هو اللہ شریف 7 بار، پھر درود غوثیہ 3 بار پڑھ کر اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر کے تمام انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی ارواح طیبہ کی نظر کریں، جن کے ہاتھ پر بیعت ہیں وہ زندہ ہوں تب بھی ان کا نام شامل فاتحہ کر لیا کریں کہ جیتے جی بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور درود غوثیہ میں نے بتایا۔ اور شجرہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ آپ کہیں گے شجرہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بہت مختصر الفاظ میں عرض کر دوں، خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجرہ پڑھنے کے 4 بڑے فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلہ کے ملنے کی سند کا حفظ، یعنی جب بار بار آپ پڑھیں گے شجرہ تو وہ شجرہ یاد بھی ہو جائے گا، تو شجرہ یاد ہو جانے کی جو برکت ہے وہ حاصل ہوگی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صالحین یعنی نیک بندوں کا ذکر کہ موجب نزول رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے، کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب آپ شجرہ پڑھیں گے، نیک لوگوں کا ذکر کریں گے تو رحمت برسے گی۔ تو آپ اگر دکان میں پڑھیں گے تو دکان میں رحمت برسے گی، گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں رحمت برسے گی۔ تو اس لیے اس فیض سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نام بنام اپنے آقایان نعمت یعنی سلسلے کے مشائخ کرام کو ایصال ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے، کہ جب بار بار آپ اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کا نام لے کر آپ دعا کریں گے تو ان کی توجہ بھی آپ پر ہوگی۔ جب آپ مصیبت کے وقت میں ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ میں نے وہ واقعہ بتایا حضرت امام راضی کا کہ کس طرح سے ان کے پیر و مرشد ان کے کام آئے۔ اب اگر ہم بھی اپنے مشائخ کرام کو شجرہ خوانی کی صورت میں ان کو یاد کرتے رہیں تو بوقت مشکل وہ بھی ہماری مدد کو پہنچیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ شجرہ عالیہ پڑھنے والا اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائخ کرام رحمہم اللہ کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت میں اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ 4 بڑے فائدے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ مزید یہ کہ شجرہ شریف میں دیے ہوئے اوراد و وظائف اور مخصوص ہدایات پڑھنے سے مرید کو اپنا وہ عہد بھی یاد رہے گا جو اس نے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تھا، نیز اوراد و وظائف پڑھنے کی بھی انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرات محترم، اب یہ سمجھ لیجئے کہ شجرے یا سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو تھی، حالانکہ اس شجرے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ہی مجلس میں پہلی ہی محفل میں ساری باتوں کو پیش کر دینا یہ آپ کے جو قوت تحمل ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب جیسے ذکر چہار ضربی وغیرہ ہیں، اوراد و وظائف پنج گنج قادری، اور ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، تو میرے خیال سے جب آپ میں کوئی بار بار اس طرح کی مجلس میں شریک ہو اور کچھ ابتدائی جانکاریاں حاصل ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں جو مخصوص اوراد و وظائف ہیں اجازت کے ساتھ میں اور اس کی ترکیب اور طریقہ بھی جو ہے آپ کو بتایا جائے گا۔ مگر یہ ہے اب اگر کوئی بس ان تمہیدی گفتگو کو سنے اس کے بعد میں پھر کوئی عمل سے وہ دور ہو جائے تو پھر آگے وہ کیا سمجھے گا اور کیا جانے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پہلی نشست اس قسم کی ہوئی ہے، تو جتنی باتیں آپ نے جانی یہ اتنی باتیں اس وقت کے لیے کافی ہیں۔ مزید باتیں پھر جب کسی موقع پر گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو اوراد و وظائف کے حوالے سے اور زیادہ جانکاریاں ہیں، جو کچھ ڈیپ نالج ہیں، وہ اس وقت جو ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اب میں جامعۃ الحبیب کے محقر استاذ حضرت حافظ و قاری فیضان رضا رضوی مرکزی سے عرض کروں گا کہ آپ قصیدہ غوثیہ یا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ منظوم اشعار پیش فرمائیں، پھر 2-3 اشعار پیش فرمانے کے بعد
حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ حضرت کچھ دعائیہ کلمات اور کچھ نصیحتیں اور جو ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں وہ ہمارے بیچ میں رکھیں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور عمل کے حوالے سے ہم میں اور مضبوطی پیدا ہو۔ جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے درمیان میں رکھیں، اگر اس میں کوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی لفظ کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور تمام اچھی سچی صحیح ٹھیک باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق بخشے، آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، سامعین اہل سنت، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام و حضور بلبل ہند حضور مفتی شمس الدین بہرائچی ادام اللہ فیوزہ، شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ مسعود العلوم بہرائچ شریف مکمل جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ فروز ہیں۔ یقیناً یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ عظیم ذات ہیں کہ اگر کسی بنجر زمین پر قدم رکھ دیں تو وہ زمین بھی زرخیز ہو جایا کرتی ہے۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ حضور بابرکت دامت ظلہ العالی کی ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت بھی کر رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ قصیدہ غوثیہ کے کچھ اشعار پڑھوں، اس سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑھیں آواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، میرے ساتھ پڑھیں مل کر۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بدمالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بدمالا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار
در در سے سگے اور سگ سے ہے مجھے کو نسبت، تجھ سے در در سے سگے اور سگ سے ہے مجھے کو نسبت، میرے گردے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، اور جو علی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو علی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ قصیدہ بہت لمبا ہے، آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف گھروالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف گھروالا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل کھالا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل کھالا ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت و نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بإتمام الملك الحي القيوم۔ ابھی حضرت علامہ مفتی ریاضت حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے اپنی خطابت میں ہمارے لیے آپ کے لیے بہت سبق عطا فرمایا، کوثر السلسبیل سے دھلا ہوا خطاب ہوا، اور بالخصوص حضرت نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ جب ہم مشائخ کرام کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان سے وسیلہ طلب کریں گے تو ہماری وہ دستگیری بھی فرمائیں گے اور ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اسی چیز کو آپ کے دماغ میں اتار دوں، بس 10-5 منٹ آپ سن لیجئے کیونکہ آپ کا لنگر تیار ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس پر روشنی ڈالنے کا وقت تو کم ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ممتاز ہے، آج تک کسی نے اتنا اچھا ترجمہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، اور دیگر لوگوں نے ترجمہ کیا تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور ان دونوں کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا تو یہ کہا اعلیٰ حضرت کی نقل میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو شروع کرتا ہوں صیغہ جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، اور قرآن عورت بھی پڑھے گی، قرآن عورت بھی پڑھے گی، تو وہ جب بسم اللہ کا ترجمہ ان کا ترجمہ پڑھے گی تو کرتی ہوں کے بجائے کیا کہے گی کرتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ادب کا خیال کیا اور کرتا کرتی کچھ نہیں لکھا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، سبحان اللہ۔ اب شروع کا لفظ ایسا ہے کہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اور ہمارے حضور غوث پاک کے معاملات میں بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو آج لنگر غوثیہ اور مجلس غوثیہ میں آپ حاضر ہیں، لہذا اس تعلق سے صرف اتنی نصیحت ہے کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیاطین کے حملوں سے آپ بچ جائیں گے، رزق روزگار میں دسترخوان میں بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ لہذا آپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث شریف کیا ہے دیکھیے میں بول رہا ہوں،
کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فوقتا، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ ہو وہ کام ناقص و ناتمام ہے۔ تو ہر جائز کام کرنے سے پہلے کیا پڑھے گا آدمی؟ ہاں، لیکن چوری کرتے وقت نہیں پڑھے گا، شراب پینے والا نہیں پڑھے گا، جوا کھیلنے والا نہیں پڑھے گا۔ اور جب اس کی عادت پڑ جائے گی اور بیوی سے ملاقات کے وقت اگر پڑھ لے گا اور دونوں پڑھ لیں تو لڑکا کبھی نافرمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ شیطان کے حملوں سے دونوں بچ جائیں گے۔ اس کی عادت ڈالیے اور اپنے گھروں میں ایک دسترخوان میں سب بیٹھ کے کھائیں، اور جو مربی ہو وہ بلند آواز سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ گھر میں سب کو معلوم ہو جائے کہ کھانے پینے سے پہلے، ہر جائز کام کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھ کو یہ بتانا ہے غوث پاک ہماری آپ کی دستگیری کیسے کرتے ہیں۔ غوث پاک کی غوثیت عام ہے، جیسے ہمارے نبی آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی رحمت عام ہے سارے عالم کے لیے، اسی طرح غوث پاک کی غوثیت عام ہے سارے عالم کے لیے۔ تو ماننے والا کوئی ایک ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں یا غوث کا نعرہ لگانے والے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور یا رسول اللہ اور یا غوث المدد جو پکارے گا اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، اور سنتا وہی ہے جو زندہ ہے، سنتا وہی ہے جو زندہ ہو۔ تو غوث ایک ہیں اور غلام ان ایک ہیں۔ اسی لیے ابھی حضرت نے کہا اولیاء کرام سے محبت کرو، ان کا وسیلہ تلاش کرو، اور ولی کا جہاں بہت سارے ترجمے ہیں، معنی ہے، وہیں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو قریب ہو۔ ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ قریب۔ ایک معنی ہے مددگار، دستگیر، اور ایک معنی اس کا دوست ہے۔ یہ تین معنی مشہور ہے، لیکن سب سے پہلے جو میں نے بتایا ولی کا معنی قریب۔ اب قریب جو ہوتا ہے وہ کتنا پاور والا ہوتا ہے۔ جنازہ تیار ہے، مفتی ریاضت حسین صاحب مصلی امامت پر کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پانچوں وقت کی نماز، جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں۔ مگر جنازے کی نماز ہے تو خود کھڑے ہیں، مجمع کھڑا ہے، سب لوگ کھڑے ہیں، مگر اجازت کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ اب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس میت کا قریب کون ہے، سب سے زیادہ قریب رہنے والا کون ہے، اس کا نزدیک کون ہے۔ تو جب مردے کے قریب کا اتنا پاور ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے پاور کا اندازہ کون ہے؟ جو اللہ کے قریب ہوگا۔ تو میرے غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ ہم غلاموں کے بھی ولی ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ اپنے غلاموں کے بھی قریب ہوں گے۔ کیسے ہوں گے اسی کو سمجھانا ہے۔ اور دستگیری کیسے کریں گے؟ خود ایک واقعہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، جس کو اسی سفر میں پہلی مرتبہ میں نے بمبے میں بتایا۔ میں بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں ہمارے بارے میں لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ میں فقیر آدمی ہوں، الجل آدمی ہوں۔ حضرت نے جو ہمارے بارے میں کہا یہ ان کا حسن ظن ہے، ان القاب کے اور اوصاف کے یہ خود مالک ہیں، تو اپنی بات انہوں نے آپ کو بتا دی۔ میں تو ایسے الجل آدمی ہوں، وہ ہمارے لباس اور انداز سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کشمیر گیا ہوا تھا، اور عبد المجید بھائی جو ہیں وہ ڈی آئی جی تھے، انہی کے گھر قیام تھا، اور انہی کی گاڑی سے 4-5 جلسوں میں مجھ کو جانا تھا۔ تو ان کے گھر میں ایک جلسے کے بعد آیا، یا پہلی مرتبہ یہ یاد نہیں ہے چونکہ زمانے کو ہو گیا ہوگا 25 سال۔ تو ایک مولانا صاحب آئے اور میرے پاس بیٹھے، آگے انہوں نے کیا کیا یہ نہیں بتاؤں گا، اور رونے لگے۔ تو جب رونے لگے تو میں بھی رونے لگا۔ میں رقیق القلب آدمی ہوں، کسی کو روتا ہوا دیکھوں تو میرا دل بھی تڑپتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی بتاؤ کیوں رو رہے ہو، ہم سے کیا کام ہے؟ تو عبد المجید بھائی جو ڈی آئی جی تھے وہاں کا، انہوں نے بتایا
کہ آتنکواد میں، دہشت گردی میں ان کا نام آ گیا ہے، ہر جگہ جگہ فائل پہنچا دی گئی ہے کہ جہاں ملے وہیں گرفتار کر لو۔ یہ ہماری پناہ میں ہیں، لیکن اگر کہیں سے خبر ہو گئی، مخبری ہو گئی تو یہاں بھی چھاپا پڑ سکتا ہے، یہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے پلے میں کچھ پڑا نہیں کہ ان کو ہم کیا بتاویں، کیسے بچاویں۔ تو میں نے آنکھ بند کی اور اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہوا تو دماغ میں القاء ہوا، اور وہ الفاظ یہ ہیں: یا رحیم و رحم کر، یا کریم و کرم کر، سنگ دلوں کو موم کر، دشمنوں کو دیر کر، غوث اعظم دستگیر دستگیر دستگیر۔ اس کے بعد آنکھ کھول کے میں نے بتا دیا کہ مولانا یہ پڑھا کرو۔ ان کو بھی تسلی ہو گئی۔ اب دوبارہ جب میں گیا تو جموں اسٹیشن پر اترا تو بیگ لینے کے لیے وہی مولانا کھڑے تھے۔ ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا، یہاں موجود ہو؟ کہا ہماری فائل غائب ہو گئی غوث پاک کے کرم سے، جہاں جہاں فائلیں تھیں اب کہیں نہیں ہے۔ عبد المجید بھائی نے بتایا کہ غوث پاک کے کرم سے آپ کی فائل ہی غائب ہو گئی ہے، اب آپ آزاد ہو۔ تو جب دل سے آپ پکاریں گے تو دستگیری فرمائیں گے، غوث اعظم بھی فرمائیں گے، اور سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ دستگیر وہ بھی آپ کو مدد کو پہنچیں گے۔ پھر میں نے ایک بات یہ بتائی آپ کو کہ وہ ایک ہیں، غوث پاک ایک ہی تو ہیں، جس طرح میرے رسول کائنات خاتم النبیین فقط ایک ہیں اور غلام کئی ایک ہیں۔ غوث پاک ایک ہیں اور غلام نہ جانے کتنے ہیں، کئی ایک ہیں، اور سب پکارتے ہیں یا غوث المدد۔ تو میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ سراپا نور ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھر آنا نور ہے۔ میرے حضور نور، حضور کی آل نور۔ ارے بھائی آم کا پودا لگاؤ گے تو آم ہی تو پاؤ گے کہ کٹہل پاؤ گے؟ آم ہی پاؤ گے۔ امرود لگاؤ گے تو امرود ہی پاؤ گے۔ تو نور کی اولاد تو نور ہے یہ ہے، مگر یہ دیوبندی وہابی میرے حضور کو نور نہیں مانتے۔ جب اپنے آپ کو وہ نہیں پہچان پائے تو میرے غوث کو کہاں سے پہچانے؟ اسی لیے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آج اگر آپ سب اپنے آپ کو پہچان لیں، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جو رب کو پہچانے گا وہی رب کے محبوب کو پہچانے گا، اور وہی رب کے محبوب غوث پاک کو پہچانے گا۔ آپ کے پاس بھی تو نور ہے، جو جسے آپ روح کہتے ہو، جسے آپ جان کہتے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت، ایک مرتبہ آپ لوگ بھی کہہ دو اعلیٰ حضرت، ارے 10 منٹ سن لو غور سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، کلو نفس ذائقۃ الموت کا ایک جگہ ترجمہ، یہ آیت قرآن میں کئی جگہ ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا ترجمے کا انداز یہ ہوتا تھا سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ ایک جگہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور دنیا جانتی ہے جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا۔ تب اس آیت کے ترجمے سے یہ معلوم ہوا کہ جان ختم نہیں ہوتی، بلکہ جان موت کو چکھتی ہے تو موت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے راز الہ آبادی حضور کی شان میں یوں آواز یوں گنگناتے ہوئے ملتے ہیں: ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ اور جو نبی کے غلام ہیں ان کو بھی ایک ہی لمحے کے لیے موت آتی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے موت مر جاتی ہے، جان باقی رہتی ہے۔ یہ جو جان ہے، جان یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی حضرت سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے، اور ریموٹ سے جس کو وہ چاہیں اڑا دیں، اب بلاسٹ ہو جائے تو ہزاروں آدمی کو مار دے۔ یہ جو جان ہے، جان یہ نور ہے، یہ جو ہماری روح ہے یہ امر ربی ہے، اور اس کو سائنسدانوں نے اتنا سمجھا ہے کہ اس سال مکے میں حج کے موسم میں 12 آدمیوں کو آدمی بم بنا کر یہ بھیجنے والے تھے، مگر رات فاش ہو جانے کی بنیاد پر اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ یہ حادثہ ہو جاتا۔ تو ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو یہ روح جو نور ہے ہمارے آپ کے اندر، یہ اس وقت ہے کہاں؟
آدمی عام طور سے دیکھیے کاریں ہمارے دل میں ہے، تو خالی دل ہی کو چلنا چاہیے تھا، آپ کی آنکھ کیسے چل رہی ہے؟ اگر یہاں ہے تو آپ کا کان کیسے چل رہا ہے؟ اگر یہاں ہے تو آپ کی ناک کیسے چل رہی ہے؟ ہم نے اسی روح سے پوچھا کہاں ہو، تو ہم سے نہ پوچھ، ناک کان زبان سے پوچھ۔ تو کان سے ہم نے پوچھا کہا میرے قریب، یہ میں قریب کو سمجھا رہا ہوں۔ ناک سے پوچھا کہاں ہو روح، کہا ناک کے قریب۔ آنکھ سے پوچھا کہاں ہو، کہا میرے قریب۔ زبان نے کہا میرے قریب، دماغ نے کہا میرے قریب، ہاتھ نے کہا میرے قریب، اور پیر نے کہا میرے قریب۔ ایک روح اور جسم کا ہر اعضا کہے میرے قریب، ایک روح اور جسم کا ہر اعضا کہے میرے قریب۔ تو جب ہماری آپ کی روح کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک ہو کر کئی ایک کے قریب، تو غوث اعظم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ بیک وقت 70 مریدوں کی دعوت میں جا کر ہوئے جلوہ گر غوث اعظم، اور جب غوث اعظم کی نورانیت کی عالم ہے تو رسول کائنات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اب اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور حضرت، یہ حضرت لوگ موجود ہیں، تقریر تو یہی لوگ کرتے ہیں، ہم تو سیکھتے ہیں ان لوگوں سے۔ سنو، کیا نام ہے آپ کا؟ امیر الحسین۔ اور وہ ابو طاہر کہاں چلے گئے؟ اچھا وہ لنگر کے انسان، بس 10 منٹ اور سن لو۔ کیا بتائیں نام اپنا؟ امیر الحسین، ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے۔ حسین کے یہ امیر ہیں اور ہم لوگ حسین کے غلام ہیں۔ تو یہ امیر الحسین یہاں رسول پور میں سو رہے ہیں 2 بجے رات، اور مفتی ریاضت حسین صاحب کہیں جلسے سے آئے اور ان کو چائے پینے کی خواہش ہے، تو انہوں نے سوچا امیر الحسن کو جگائیں، کہاں ہوٹل ووٹل سب بند ہے، انہی کو جگا کر ان کے گھر میں چائے پئیں۔ اب یہ یہاں سوئے ہوئے، ان کی روح کا تعلق ان کے ناک سے ہے، سانس سے، اور یہ اپنے پورے جسم کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پیر بھی ہے، وہاں ہاتھ بھی ہے، وہاں کان بھی ہے، ناک بھی ہے، اور وہ حجر اسود کو چھو بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، اور 6 چکر لگایا۔ 7واں لگانے جا رہے تھے کہ مفتی صاحب نے کہا امیر الحسین، ایک ہی آواز میں ان کی روح وہاں سے یہاں آ گئی۔ آگ ملتے ہوئے حضرت ذرا سا رک جاتے تھے، ایک پھیرا اور ہو جاتا، کہا اتنی قسمت میں تھی، بتا ہوا کیا؟ کہا حضرت یہ رات کو آئے کیسے؟ کہا گزر رہا تھا، چائے پینے کی خواہش تھی۔ کہا حضرت ذرا سے رک جاتے، ذرا سے رک جاتے۔ آپ اندازہ کرو، آپ کی روح آپ کے جسم کو لے کر چلی گئی، اور آپ کے ناک سے اس کا تعلق باقی ہے، اور آپ کی روح ایک آواز میں رسول پور میں آپ کے جسم کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جب آپ کی روح کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اسے پاک کی روحانیت کا عالم ہے۔ اب اس کو اور قریب سے سمجھو۔ ایک ایسا آدمی ہے، یہی سب سمجھیں گے لوگ، ہاں، ایک ایسا آدمی ہے جس کے 10 اولاد۔ کتنی اولاد ہیں؟ 5 بیٹا 5 بیٹی۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہم اڑیا نہیں جانتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اردو جانتے ہو۔ اس کا انتقال ہو گیا، جس باپ کے 10 اولاد ان کا انتقال ہو گیا، اور کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی ریاض میں ہے، کوئی دمام میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی بمبئی ہے، کوئی کلکتہ ہے۔ یہ لوگ چہاروں میں نہیں آ سکے، 10ویں میں نہیں آ سکے، 20واں 30واں میں نہیں آ سکے، جو ہمارے یہاں فاتحے کا رواج ہے۔ 40ویں میں 10 آ گئے، 40ویں میں 10 آ گئے، اور فاتحے کے بعد 10 سو گئے، اور سونے کے بعد جب صبح اٹھے تو آنکھ ملتے ہوئے ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا کہ آج ہم نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اچھے لباس میں۔ ایک مومن 10 اولاد کا باپ، روح نکلنے کے بعد وہ روح اپنے جسم کے ساتھ 10 اولاد کے پاس قریب ہو کر ان کو نظر آ سکتے ہیں، تو غوث اعظم کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار اعلیٰ حضرت۔ اور اس کو اعلیٰ، اس کو غوث پاک نے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا۔ بیک وقت 70 مریدوں کی دعوت میں جا کر ہوئے جلوہ گر غوث اعظم۔ موت چکھنے کے بعد ہماری روح آزاد ہے،
لیکن غوث پاک اور ولی، ہر ولی، ہمارے مشورے کے ہر مرشد نے روح کو بنایا بادشاہ اور جسم کو بنا دیا غلام۔ تو جب بادشاہ کی خواہش ہوگی غلام اس کا تابع ہوگا، جب روح حاکم ہو جائے اور ہاتھ غلام، ناک غلام، زبان غلام، تو جہاں حاکم وہاں غلام۔ اور ہم لوگوں نے روحی کو غلام بنا دیا ہے اور ہاتھ پیر جسم کو بادشاہ بنایا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اور غوث پاک نے اپنی روح کو حاکم بنایا اور جسم کے ہر اعضا کو غلام بنا دیا۔ تو خواہش ہوئی 70 مریدوں کی کہ ہمارے ساتھ افطار کریں، تو زندگی ہی میں، حیات ظاہری میں غوث پاک نے بیک وقت 70 مریدوں کے ہاں افطار کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو حیات میں 70 مریدوں کے گھر ایک وقت جا سکتے ہیں، وہ بعد چکھنے موت کے وہ بھی حیات میں رہیں گے، زندہ ہیں، تبھی پکارتے ہیں اور تبھی وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ اور وہ ہم سے، آپ سے سب سے قریب ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان بیک وقت نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد، اور سب کی پکار کو سنتے ہیں غوث اعظم، سب کے قریب ہے غوث اعظم۔ ولی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے غلاموں کا بھی قریب ہوگا۔ تو بہت اچھی گفتگو حضرت نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، حیات میں برکتیں عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ ہمارے یہاں گئے تھے اور جلال میں مجھ سے پوچھا تمہارا گاؤں اور کتنی دور ہے؟ ہم نے کہا وہ نظر آ رہا ہے۔ تو کہا آسمان بھی تو نظر آ رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت باوجود سفر کرتے تھے اور شوگر کے مریض تھے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ مسافہ اور ملنا جلنا، جہاں جانا ہو وہاں پہلے پہنچ جائیں، فریش ہو لیں، پھر بیٹھ جاتے تھے اطمینان سے کہ جس کو ملنا ہے ملے۔ اور حضرت کو علی گڑھ میں تھا، حضرت آگے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے علاقے میں جنات بہت رہتے تھے اور جنگل کا تھوڑا سا راستہ بھی پڑتا ہے گاؤں جانے میں۔ میری خواہش تھی کہ میں پوچھوں گا حضرت یہاں جو جنات رہتے ہیں اس میں کوئی مسلمان یا بزرگ جنات ہیں؟ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں فلاں جگہ پر فاتحہ نیاز کرتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ جنوں کا بادشاہ یہاں رہتا ہے۔ تو وہیں حضرت نے کہا تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ اور ہم نے کہا وہ نظر آ رہا ہے، کہا آسمان نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب مرید ہونے والوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کلیم نام کا ایک جنات انسانی شکل میں میرے پاس آیا، ورنہ جنات اپنی شکل میں آتے میں ڈر جاتا ہے نا، تو انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا ہماری برادری کے لوگ حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یار سب مرید ہو رہے ہیں، تم بھی مرید ہو جاؤ، لیا اپنے برادری کو۔ کہا نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا سمجھاؤ۔ تو اس نے ایک بڑے پیر کا نام لیا جو ہندوستان میں اس کو باحیات تھے اور بتایا کہ میں فلاں صاحب کو مرید تھا، ان کی بیعت میں توڑ چکا ہوں اور حضرت یہاں آئے ہیں اور تقریباً 10-12 ہزار ہمارے لوگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، وہ مرید ہونا چاہتے ہیں اور حضرت کا تھوڑا سا وقت ہمیں دلا دیجیے۔ اب میں پریشان کہ اگر نہیں دلائیں گے کہیں یہ مارنا نہ شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ تو ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ڈنڈا لیے ہوئے کنٹرول کر رہا تھا مجمع کو، تو اس کا ڈنڈا میں نے کہا لاؤ میں دے دوں۔ اور جہاں اندر حضرت موجود تھے وہاں گیٹ پر میں گیا اور ڈنڈا دکھا کر کہا کہ مسلمانوں تم کو بعد میں وقت ملے گا، کچھ لوگ حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ خیر گاؤں والے ہماری بات مان گئے اور وہ تقریباً 10-12 ہزار جب تک مرید ہوتے رہے پھر وہ نکلے۔ ان لوگوں نے شکریہ میرا بھی ادا کیا اور وہ چلے گئے بیچارے۔ تو وہاں 40,000 عام لوگ مرید ہوئے تھے، اس میں سے ہمارے گاؤں کے لوگ جو انتظام میں مصروف تھے ان کا شجرہ تو ہمارے بڑے بھائی نے چھپایا تھا، وہ اتنا بٹا کہ کم پڑ گیا۔ تو کچھ لوگوں کے پاس اس وقت شجرہ نہیں ہے اور مجھ سے کہتے ہیں بریلی شریف لا دیجیے گا، یہاں حضرت کے پاس شجرہ بہت ہے، تو 10-15 شجرہ اگر ہم کو دے دیں تو وہاں لوگوں کو بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم تاجدار حرم، شہریار
اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلوہ شان محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه الكرام وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مبارک وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حد باطر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم پر رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے. بہر شبلی شیل حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کار عبد واحد بیریا کے واسطے. گلفرا کا صدقہ کر ہم کو فراد حسن و سعد. حسن اور سعید صاحب رضا کے واسطے. قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا. قدر قدرت قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن. بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. نصرابی صالح کے صدقہ صالح و منصور رکھ. دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے. دور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا. دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر. بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. خانے دل کو زیاد روح ایمان کو جمال. شہر ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے. دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے. خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے. عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. دل کو اچھا دل کو ستھرا جان کو پر نور کر. اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیاء کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے. گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں. میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. حامد و محمود اور حماد احمد کر ہمیں. میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے. رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. بحر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو. نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے. اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے. درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. صدقہ ان آیاں کا دے شہرین عز علم و عمل. عفو عرفاں عافیت ہم سب خدا کے واسطے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا ستر الغفار. پیارے حبیب کے صدقے طفیل میں اس مجلس مبارک کو قبول کرنا. مثال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی. درود و سلام پڑھا گیا. نعت منقبت پڑھے گئے. مولا بیان و سب کو اپنے فضل سے قبول کرنا. بشے خطا ہوئی فطر میں کرم سے معاف کرنا. معذر کی شکل میں جو شیریں اسے قبول کرنا. اور اپنے کرم سے اس میں بے حساب ثواب. اور ہم سب کی طرف سے انتظام کرنے والوں کی طرف سے اس کا ثواب
روی فدا قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے جملہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل عطا فرما۔ جملہ خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جملہ صحابیات ازواج مطہرات بنات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن و ابناء طیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل۔ جملہ تابعین کرام، تابع تابعین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جملہ تابعات و تابع تابعات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل۔ ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، مفسرین اعظام، جمیع اغواص و ابدال، اقطاب، نجب و افراد، اخیار و ابرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل کرے۔ مولا اپنے کرم سے پیارے حبیب کو سب کے سفیل میں اس کا ثواب حضور محمد سبحانی غوث سلمانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، غوث پاک کی جمیع اساتذہ و مشائخ، اصول آبا و اجداد، جمیع مشائخ کرام، اصول آبا و اجداد، فروع اولاد و آفات، خلفاء و مریدین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ خواجہ خواجگاں راز ہندوستان سیدنا معین الدین چشتی سندری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب۔ غریب نواز کے جمیع اساتذہ و مشائخ، اصول آبا و اجداد، فروع اولاد و آفات، خلفاء و مریدین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے جمیع اساتذہ و مشائخ، اصول آبا و اجداد، فروع اولاد و آفات، خلفاء و مریدین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ حضور خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی کے جمیع اساتذہ و مشائخ، اصول آبا و اجداد، فروع اولاد و آفات، خلفاء و مریدین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ و جمیع سلاسل حقہ کے جمیع مشائخ کرام، اولیاء ذوی الاحترام، علماء حقانیین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ سلطان شہداء فلم سیدی سالار مسعود غازی پاک کے جمیع اساتذہ و مشائخ و رفقا و شہداء عالم و ہند کی بارگاہوں میں اس کا ثواب۔ صوبہ اڑیسہ، ملک ہندوستان اور عالم اسلام کے جمیع مشائخ، اولیاء، بزرگان دین و علماء حقانیین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا محقق بریلوی، اعلیٰ حضرت کے جمیع اساتذہ و مشائخ، مشائخ بریلی شریف، مشائخ کالپور شریف، مشائخ کوڑا جہان آباد شریف، نیچوی شریف، کاکوری شریف، دہلی شریف، فیض آباد شریف، سلسلہ رضویہ، برکاتیہ، قادریہ کے جمیع مشائخ کرام، اولیاء ذوی الاحترام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل۔ حضور حجت الاسلام پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند استاد زمن علامہ حسن بریلوی، علامہ مفتی محمد رضا بریلوی، مفسر اعظم ہند حضور ریحان ملت، حضور تاج الشریعت، حضور قمر رضا، اعلیٰ حضرت کی جمیع اولاد و آفات، ذکور و اناس جو وصال کر چکے، مولا ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب۔ اعلیٰ حضرت کے جمیع خلفاء اور بالخصوص حضور صدر اللہ فاضل صدر الشریعہ ملک العلماء مولانا سید سلیمان اشرف، حضور حجت الاسلام پوری مرشد کے جمیع خلفاء، حضور شمس العلماء، حضور حافظ ملت، مجاہد ملت و جمیع علماء اہل سنت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب جمیل ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا ستار و غفار، پیارے حبیب کے سکوت پھیل میں اس مجلس مبارک میں جتنے لوگ موجود ہیں تمام میں شریک ہیں، یا اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں مرد و عورت، مولا ان کے اہلیہ اقارب رشتہ دار، خاندان کے وہ افراد جو انتقال کر چکے، اور ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش کر، تمام امت محمد علیہ مغفرت مرد و عورت کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا ستار و غفار، پیارے حبیب کے سب کے اتفاق جامعہ حبیب، جامعۃ الحبیب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اساتذہ کرام کی دینی خدمتوں کو قبول فرما، طلباء و طالبات میں یہاں علم دین حاصل کر رہے مولا ان کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔
مدرسے کے جو معاونین ہیں، ارکان و ممبران ہیں، مولا صحت و سلامتی کے ساتھ، اساتذہ اور سرپرست، ارمانیان اور طلبہ اور ان کے اعزاء کا رشتہ دار کو سب کو مولا تو غوث پاک کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں قبول کرو، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی عمروں میں، رزق میں، روزگار میں، دسترخوان میں وسعت و برکت عطا کرو، جملہ آفات و بلیات، شر شیاطین، جمیع امراض و شہاد، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کے شر، جادو ٹونا شاہی پورا چرن، ہر بلا مصیبت کیا کرتب، ہر وبا بیماری سے سب کی حفاظت، مولا ہمارا ان کا سب کا خاتمہ ایمان کر دو، مردوں کو بچوں کو غوث پاک کے غلاموں میں قبول کرو، ان کی عورتوں کو بچیوں کنیزوں میں قبول کرو، قیامت کے دن ان کے گروہ میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مسلمانان عالم و ہند کو یہود و نصارہ و ہنود کے فتنوں سے بچنے کی توفیق دے، ظالموں کو ظلم سے بچنے کی توفیق دے، ظالموں کو ظلم کا خاتمہ کر دے، ہمارے ملک کو اور عالم اسلام کو امن و سلامتی شانتی کا گہوارہ بنا، فلسطین اور مسجد اقصی تحفظ کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کیے مولا ان کی شہادت کو قبول فرما، اور پردہ غیب سے تیرے نوابل کی طرح کوئی لشکر عظیم بھیج دے تاکہ تیرے محبوب کا وہ پاک گھر جو مسجد اقصی سے مشہور و معروف ہے، جہاں شب معراج حضور نے انبیاء کی امامت کی تھی، مولا اس کے تحفظ کے لیے کوئی سبیل فراہم، مسلمانان عالم و ہند کو باعزت عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ان کو سب کو نماز، روزے، ہر فرض واجب سنتوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق، مذہب اہل سنت جو معروف اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے اس کے مطابق ہمیں ان کو سب کو زندگی گزارنے کی توفیق، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارکت سے سرفروش کر، ہماری بچیاں جو قابل نکاح ہے پردہ غیب سے رشتے کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح، اور جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو فرما بردار، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طاہر قلوبنا من کل وسوء وباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا على السنة والجماعت وشوق إلى لقائك يا ذي الجلال والإكرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على كل من هو صلاة تبقى وتنم بجمال الملك الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.